بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور وہ لوگ بولے، اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، نکتتباہا، جنہیں لکھوا لیا ہے اس نے، فہی تملی علیہ، تو بس یہ کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اسے، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام کو۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، تو وہی صبح اور شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے منکرین کے ایک اور باطل دعوے کا ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یوں کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جن کی روایت پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے اسے لکھوا لیا، یہ صبح اور شام بار بار ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یاد ہو جاتی ہیں، انہی کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ کل آپ فرما دیجئے، انزلہ الذی، اسے نازل فرمایا ہے اس ذات نے، یعلم السر، جو جانتا ہے پوشیدہ کو، فی السماوات، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو اس ذات نے نازل فرمایا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قرآن کو اس ذات پاک نے نازل فرمایا جسے ہر چھپی ہوئی بات کا علم ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ تم جو خفیہ مشورے کرتے ہو آپس میں، جو چپکے چپکے یوں کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا یا دوسروں سے لکھوا لیا ہے، قرآن مجید فرمانے والے کو تمہاری ان سب باتوں کا پتہ ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو باتیں کہی ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں، ان کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو گئے، لیکن جس نے یہ قرآن نازل فرمایا وہ بہت بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے۔ اگر اپنی کفریہ باتوں سے توبہ کر لو گے اور ایمان لے آؤ گے تو وہ پرانی تمام باتوں کو معاف فرما دیجیے گا۔ بے شک وقالوا ما لہذا الرسول، وقالوا، اور وہ بولے، مالی، کیسا ہے، کیا ہے، حاضر رسولی، یہ رسول، یاکل الطعام، یہ کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے ساتھ، الیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ، فیکون معہ، جو اس کے ساتھ ہوتا، نذیرہ، ڈر سنانے کے لیے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس پر کیوں نہیں نازل ہوا ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے انکار رسالت والی باتوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، وقالوا ما لہذا الرسول، اور ان لوگوں نے یوں کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا معیار بنا لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اپنے اعمال اور احوال میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو۔ جو شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازار میں جاتا ہے، یہ شخص ہمارے ہی جیسا ہے، اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی حماقت کی بات ہے، خود انہوں نے معیار اپنی طرف سے تراش لیا ہے رسالت کا۔ صحیح بات یہ ہے
کہ انسانوں کی طرح جو شخص مبعوث ہو وہ انسان ہی ہونا چاہیے، جو قول سے بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے، کھانا کھائے، کھانے کے احکام بھی بتائے، خرید و فروخت کے طریقے بھی سمجھائے۔ منکرین رسالت نے رسالت و نبوت کا معیار بیان کرتے ہوئے اور بھی بعض باتیں کہیں۔ اولاً یوں کہا لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جو اس کے کام میں شریک ہوتا اور نذیر ہوتا، یعنی وہ بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ اور یلقا یا ڈال دیا گیا ہے الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ، یا ڈالا گیا ہے اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے کوئی باغ ہے، یا کل منہا کہ اس میں سے کھاتا ہے، وقال الظالمون اور کہا ظالم لوگوں نے، ان تتبعون تم نہیں پیروی کرتے الا مگر صرف رجلا مسحورا ایک ایسے شخص کی مسحورا جس پر جادو ہوا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتا۔ اور ظالم لوگوں نے کہا کہ تم ایسے ہی آدمی کی اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ کسی خزانے کی طرف اشارہ کیا مشرکین نے، منکرین نے، یا کوئی باغ ہو اس کے لیے جس میں سے کھائے۔ انہوں نے یہ یوں ہی کہا کہ رسول میں کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے، اس امتیازی شان کو انہوں نے خود ہی سے تجویز کر دیا۔ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو کار رسالت میں ان کا شریک ہوتا، یا ان کے پاس خزانہ ہوتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا۔ جب ان میں سے کوئی چیز نہیں تو ہم اور یہ برابر ہوئے، پھر اس کے دعوے رسالت کو کیسے مانے؟ ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور ظلم بھی کیا کہ اہل ایمان سے یوں کہہ دیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے آدمی کا اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب قرآن جیسا کلام نہ لا سکے اور دلائل اور معجزات کے سامنے لاجواب ہو گئے تو آخر میں یہ بات نکالے کہ تم جسے رسول مان رہے ہو وہ مسحور ہے، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے